کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں خصائص علی لکھ کر کے لوگوں کو سنانے کی ضرورت پیش آئی تھی، اسی طریقے سے آج بھی ہمیں اس دور میں حضرت مولا علی کی شان کو بیان کرنے احادیث صحیحہ کی روشنی میں ضرورت پیش آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کسی خاص طبقے، کسی خاص جماعت، کسی خاص فرقے کے رد کے نام پر حضرات اولو العزم صحابہ کرام کی تنقیص اور بالخصوص اہل بیت اطہار سر فہرست مولائے کائنات کی تنقیص کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی خاص جماعت یا فرقے کی تردید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم شخصیات، اولو العزم شخصیات کی بارگاہوں میں بے ادبی کی جسارت کریں اور انہیں اپنی کمتر زبان سے ان کے متعلق سے فیصلے کرنے والے ہو جائیں یا ان کے متعلق سے احکام سنانے والے ہو جائیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسے فکر و خیال سے محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو خاص مقام حاصل تھا، جو ان کا خاص مقام تھا، اس مقام کے متعلق سے کیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث، اب یہ حدیثوں کو ہم تک کے پہنچایا کون ہے؟ یہ تو صحابہ نے محفوظ فرمایا، صحابہ نے صحابہ نے ہم تک کے ان حدیثوں کو پہنچایا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو سنایا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو سنایا، یہاں تک کہ ائمہ حدیث تک کہ یہ حدیث بالاسناد صحیح و حسن اور دیگر طرق کے ساتھ یہ احادیث مبارکہ مروی ہوئیں، تو آج ہم بڑی آسانی سے، بڑے شوق سے حدیث سن رہے ہیں اور اپنے ایمان کی تازگی محسوس کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، اگر صحابہ نے ان چیزوں کو بیان نہ کیا ہوتا تو پھر یہ چیزیں ہم تک کے نہیں پہنچتی۔ صحابہ نے بیان کرنے کا حق ادا کیا، دین کے پہنچانے کا حق ادا کیا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم صحابہ کی شان میں مؤدب ہیں، ان کی بارگاہوں میں باادب نظر آتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کی حقانیت کو حقانیت کے ساتھ آگے والوں تک کے پہنچایا۔ اب یہاں پر یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر اس میں اگر کوئی بات ہو تو جیسے بعد کے لوگوں کے اندر، آج کل کے لوگوں کے اندر ایک مزاج بن گیا، جہاں دیکھتے ہیں اس چیز کو جو ہے وہ حذف کر کے نکل جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ نگل گئے ہیں، اس چیز کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں کچھ شان کی بات آتی ہے وہاں ان کے اعتبار سے کسی اور کے حق میں تنقید سمجھ میں آ جاتی ہے تو فوراً اس کو حذف کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ اس کی تفہیم نہیں کر سکتے یا آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو بیان کرنے اور مفاہمہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ اگر اس میں تفہیم کر سکتے ہیں تو تفہیم کریں، ورنہ اس کا انکار کر کے نکل جانا یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کے کلمات اور اس کے معنی و مفاہیم تک ہماری رسائی نہیں ہے، آپ آگے گزر جائیں، سلامتی کی راہ ہے، مگر بات یہ ہے کہ اپنی کوئی نہ کوئی بات وہاں رکھ دینا، یا تو انکار کر جانا، یا تو اس چیز کا سرے سے انکار کرنا، یا اس کا ایسا معنی بتانا جو بالکل ہی حقیقی معنوں کو پلٹ دے۔ اس طریقے کے طریقے آج پیش ہو رہے ہیں، یہ آج کے زمانے میں نہیں ہے بلکہ گزشتہ صدیوں میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اور آج بھی یہ ہو رہا ہے اور قیامت تک کے ہوتا رہے گا۔ اہل حق کے دشمن ہر زمانے میں ہوں گے اور اہل ایمان کی ہر زمانے میں پہچان محبت مولا علی سے ہونے والی ہے، ہر زمانے کی پہچان ہے، یہ ایک زمانے کی نہیں، کسی خاص صحابی کی، کسی خاص شخصیت کی فضیلت میں بیان کی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اکثر آج کیا ہو رہا ہے، رد الرفض کے نام کے اوپر، روافض کے رد کے نام پر، شیعہ کے رد کے نام پر وغیرہ، جو فرقہ باطلہ ہیں ان کے رد کے نام پر حضرات اولو العزم اہل بیت اطہار کی جو عظمتیں ہیں ان عظمتوں کے منکر ہوتے نظر آ رہے ہیں، جیسا کئی صدیوں پہلے ابن تیمیہ نے کیا تھا، اسی طریقے سے آج یہ لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آگے اس کا ذکر حدیث کے شرح کے ساتھ انشاءاللہ اس کے ذکر پر گفتگو ہوگی کہ کس طریقے سے وہ معاملات ہوئے ہیں۔ آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کسی ایک کے دفاع میں یا کسی کے رد میں حضرت علی کی شان پر حملہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ ہے کہ تنقیص ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یاد رکھیں حضرت علی کی شان میں تنقیص کرنا نہ اللہ کو گوارا ہے نہ اللہ کے رسول کو گوارا ہے۔